الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا غم فلسطین کے مسلمانوں کا ہے۔ ان کے لیے دل و جان سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعظم اسباب میں سے ہے، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے جو اسباب و ذرائع ہیں، دعا ان میں سب سے بڑھ کر ہے، اور ہے بھی بہت آسان اور ہے بھی بہت مفید۔ ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حقیقت میں بہت عظیم الشان ہے۔ جب آسان بھی ہے، مقبول بھی ہے، زیادہ سے زیادہ نافع اور فائدہ مند بھی ہے، تو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو سمجھو ہمارا ضمیر مردہ ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ورنہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ایسی قیامت گزرے اور ان کی یہ حالت ظاہر ہو کہ کئی ہزار مسلمان شہید ہو چکے، برابر ہو رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ان کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، جو قابل افسوس بھی ہے، قابل اصلاح بھی ہے۔ دوسرے، ان کی مالی امداد حتی الامکان کرنی چاہیے، حتی المقدور ان کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ مال زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور عطیات اور نفلی صدقات سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور اس وقت انہیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ اور پیسہ ایسی چیز ہے، اس سے آدمی کی ہر ضرورت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے اس کے ہمراہ جائے اور اس کے ساتھ چلا جائے تاکہ اس کا کام ہو جائے، تو جانے والے کو ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اسی جگہ واپس آ جائے جہاں سے وہ چلا تھا۔ اور اس کے جانے سے اگر اس کا کام ہو جائے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو جانے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے، اور اسی دوران اگر اس کا انتقال ہو جائے تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے۔ اندازہ ماشاء اللہ، ہزاروں مسلمان جو صاحب حیثیت ہیں یا نہیں ہیں، مگر وہ سب فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کے لیے برابر فنڈ جمع کرا رہے ہیں۔ یہ ان کی بڑی بہترین خدمت ہے، اور ایسی خدمت ہے جس سے ان کی تمام تکالیف میں مدد مل سکتی ہے۔ کھانے کو نہیں ہے تو کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے، پہننے کو نہیں ہے تو ضرورت اس سے آسانی کے ساتھ پوری ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، یا اس کو پانی پلایا اور اس کو سیر ہو جائے،
یعنی پیاس بجھ جائے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے کو دوزخ سے 7 خندقوں کے مسافت کے برابر دور کر دیں گے، اور ہر 2 خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت، ہر 2 خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت، ایسی بڑی بڑی 7 خندقوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے دور کر دیں گے، یعنی 3500 میل کی مسافت پر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری کر دیں گے، یوں سمجھو دوزخ سے بری فرما دیں گے۔ اب ہمارے پیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس ثواب کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور یہ موقع ہے اس ثواب کو کمانے کا کہ ہم جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس فنڈ میں پیسے جمع کرائیں، اور اس نیت سے جمع کرائیں کہ یہ فضیلت ملے، کہ ہم دوزخ سے بری ہوں اور جہنم سے اللہ کے فضل سے دور، بلکہ بہت دور ہو جائیں۔ اور ایک روایت جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مسلمان کے ساتھ چلا جائے تاکہ اس کا کام ہو جائے، اور کسی کو اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، تو اس کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب 10 سال کا اعتکاف معمولی نہیں ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ ہر خندق ایسی لمبی چوڑی ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی مسافت 500 سال کے برابر ہے۔ ایسی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف میں، تو 10 سال میں کتنی خندقیں بن جائیں گی؟ حساب لگایا تھا تو 11,000 کی تقریب بن رہی ہیں۔ 11,000 خندقیں اللہ تعالیٰ حائل کر دیں گے ایک چھوٹا سا کام کسی کا کروانے کی وجہ سے۔ اب یہ فضائل تو ایسے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی یاد رکھنے چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، عزیزوں میں بھی، پڑوسیوں میں بھی، ملنے جلنے والوں میں بھی آئے دن کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کام اٹکتا رہتا ہے، اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھئی ذرا سا میرا یہ کام کروا دو، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس ثواب کو خاطر کروا دو، تو آپ کی وجہ سے اگر اس کا یہ کام ہو گیا تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب آپ کا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اس ثواب کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے متعلقین کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف نفل پڑھنے ہی کا ثواب نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنے ہی کا ثواب نہیں ہے، ان کاموں کا بھی اتنا بڑا بڑا ثواب ہے، اتنا عظیم عظیم ثواب ہے جو ہمیں حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے کسی مظلوم کی فریاد رسی کی، یعنی کوئی مظلوم تھا، پریشان حال تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی اور اس کی تکلیف دور ہو گئی، تو اس تکلیف دور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 73 مغفرتیں عطا فرمائیں گے۔ 73 مغفرتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک مغفرت سے تو اس کے آخرت کے اندر بخشش ہو جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی، باقی جو 72 بچیں اس سے آخرت کی نعمتیں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے۔ اب بھئی وہ فلسطین کے مسلمان بلا شبہ مظلوم ہی ہیں،
ان کے اوپر بے پناہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے تھوڑے سے پیسے سے اگر ان کی تکلیف دور ہو جائے تو یہ ثواب عظیم ہے انشاءاللہ۔ اس لیے بھائی اس موقع کو کی قدر کریں، ہم غنیمت سمجھیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ وہ تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ان کی خدمت کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا، ان کی تکالیف دور کرنے کا یہ ثواب عظیم ہے۔ ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے جنت کے قالینوں پر لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے جنت کے قالین پر اس کو لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جیسے بچے شادی بیاہ کے موقع پر جو قالین بچھائے جاتے ہیں اس پہ قلع بازی کھاتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کہتے ہیں ایسے میں اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو جنت میں جنت قالین پر لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا وہ کسی بہت بڑے عمل کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچا، بلکہ ایک چھوٹا سا عمل کی بدولت اس کو یہ مقام ملا ہے۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے آنے جانے کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، ایک جھاڑی تھی، کانٹے دار درخت تھا، آتے جاتے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ کپڑے اٹکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب کو آنے جانے کی تکلیف ہے، انہوں نے کلاڑی لی اور اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا، بس اتنا سا کام کیا، اسی پر اللہ پاک نے جنت میں بھی داخل کر دیا، اور حضور کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کو جنت میں قالین پر لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم الرحمٰ کریم الکرامہ ہے، بس ہمیں یہ سب کام بھی زندگی بھر کرنے ہیں اور کرتے رہنا ہے، اس لیے کرتے رہیں برابر، جو بھی توفیق ہو کرتے رہیں، دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔